میرے محترم دوستو، بزرگ عزیزو، امت کے مختلف طبقات جن حالات میں گھرے ہوئے ہیں وہ ان سے نجات کی مختلف کوششیں کرتے ہیں، اس سے نجات کی مختلف کوششیں کرتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ اگر حکام ساتھ دے جائیں تو ان مشکلات سے نجات ہو سکتی ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ اگر مادی اسباب اور مادی طاقتیں ساتھ دے جائیں تو ہمیں ان حالات سے نجات ہو سکتی ہے۔ جو بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دواؤں کا انتظام ہو جائے تو ہم بیماری سے نجات پا سکتے ہیں۔ جو قرضوں میں دبے ہوئے ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ اگر مال کا انتظام ہو جائے تو ہم قرض سے نجات پا سکتے ہیں۔ جو مسلمان اس وقت پوری دنیا میں جس حال سے بھی گزر رہا ہے وہ اس حال سے متعلق اسباب چاہتا ہے تاکہ اس حال سے نکلے۔ میری بات یاد رکھنا، اپنے حال کو حال سے بدلنا یہ قوموں کا کام تھا، اور ہر حال کو اعمال سے بدلنا یہ انبیاء علیہ السلام کا کام تھا۔ جتنے بھی اغیار ہیں انہوں نے ہر زمانے میں اپنے حال کو حال سے بدلا ہے۔ فرعون نے اپنے حال کو اپنے حال سے بدلنا چاہا، موسیٰ علیہ السلام اس کے حال کو اسلام کے راستے سے، اعمال کے راستے سے بدلنا چاہتے تھے۔ فرعون نے اپنے حال کو اپنے حال سے بدلا، اس لیے اس کا ہر اقدام، اس کی ہلاکت کا ہر اقدام اور ہر کوشش اس کی ہلاکت میں اضافہ کرتی تھی۔ میں یہ بات دھیان سے سننی ہوگی، جتنے بھی فرعون کے اقدامات تھے حالات سے نجات پانے کے لیے، دیکھو بات یاد رکھو، اللہ رب العزت ایک وقت تک باطل کو چھوٹ دیتے ہیں اور مسلمانوں پر حالات کی کثرت ہوتی ہے۔ اگر مسلمان ان حالات میں حکم پر جمع رہا اور اذیتوں پر صبر کرتا رہا تو اللہ رب العزت اہل حق کے صبر کو باطل کی ہلاکت کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اللہ تعالی اہل حق کے صبر کو باطل کی ہلاکت کا ذریعہ بناتے ہیں۔ باطل کی ہلاکت کا اصل ذریعہ اہل حق کا صبر کرنا ہے۔ صبر کرنا یہ نہیں کہ اذیتیں آتی رہیں تم برداشت کرتے رہو۔ دیکھو یاد رکھو، احکام کو چھوڑ کر اور دین کو چھوڑ کر حالات پر صبر کرنا بے فائدہ ہے، کیونکہ جو حالات بے دینی کی وجہ سے آتے ہیں وہ صبر کرنے سے ختم نہیں ہوتے۔ جو حالات بے دینی کی وجہ سے آتے ہیں وہ صبر کرنے سے ختم نہیں ہوتے۔ جو حالات بے دینی کی وجہ سے آتے ہیں وہ صبر کرنے سے ختم نہیں ہوتے۔ امت پر جو حالات بے دینی کی وجہ سے ہیں اس میں صبر کرنا، برداشت کرنا یہ نجات کا اور حالات سے بچنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کی اطاعت اور اس کے احکام کی طرف لائے بغیر امت کو صبر کی تلقین کرنا یہ ان کی نجات کے لیے کافی نہ ہوگا۔ لوگ مطلق کہتے ہیں کہ صبر کرو، صبر کرنے سے حالات بدل جائیں گے۔ صبر کرنے سے حالات جب بدلتے ہیں جب وہ حالات اللہ کی اطاعت کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ہماری بات بہت توجہ سے سننی پڑے گی۔ صبر کرنے سے حالات جب بدلتے ہیں جب صبر کرنے والے اللہ کی اطاعت کے ساتھ صبر کر رہے ہوں، جب صبر کرنے والے اللہ کی اطاعت کے ساتھ صبر کر رہے ہوں، تو ایسا صبر کرنا ایمان والوں کا وہ کفر کو مغلوب کر دیتا ہے، چاہے کتنی بڑی بادشاہ، چاہے کتنا بڑا فساد کیوں نہ ہو، چاہے کتنی بڑی مادی طاقت کیوں نہ ہو، اگر صبر کر رہا ہے گناہوں کے ساتھ تو یہ صبر حالات کو نہ بدلے گا۔ اس وقت امت ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کر رہی ہے، حالانکہ اللہ کی اطاعت کے بغیر صبر کرنا حالات کو بدلے گا نہیں۔
اللہ کی اطاعت کے بغیر صبر کرنا حالات کو بدلے گا نہیں. یہ صبر، اس صبر کی مدت کبھی ختم نہ ہوگی. لوگ مشورہ دیتے ہیں اس سال اور صبر کر لو، اگلے سال حکام بدلیں گے تو حالات بدل جائیں گے. اگلے سال حکام بدلیں گے، حالات بدل جائیں گے. حالانکہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی خدا کی قسم ساری دنیا کے حکام کا حالات سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. ساری دنیا کے حکام جمع کر دیے جائیں، ان سے ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی حالات کے بدلنے کا کوئی تعلق نہیں ہے. جس طرح اگر سارے انعام جمع کر دیے جائیں تو ان کے کسی اچھے عمل سے یا ان کے فساد سے کائنات کے نظام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. لوگ بیچارے اس انتظار میں ہیں کہ احکام بدلیں گے تو حالات بدلیں گے. نہیں، میں نے عرض کیا کہ اللہ کی اطاعت کے بغیر صبر کرنے کی کوئی مدت نہیں ہے. جہنم میں عمل بگاڑنے والوں سے کہا جائے گا اصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے سب برابر ہے. انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں جو عذاب ہے دیا جا رہا ہے یہ تمہارے جرائم کی سزا ہے. تمہارے جرائم کی سزا ہے. آپ قرآن میں غور کرو گے تو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ صبر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی کے ساتھ صبر کرنے سے حالات کبھی نہ بدلیں گے. اللہ کی نافرمانی کے ساتھ صبر کرنے سے حالات کبھی نہ بدلیں گے. اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے حالات کو بدلا اور فرعون کو پکڑا. کس پر؟ بنی اسرائیل کے تقوی اور اطاعت کے ساتھ صبر کرنے پر. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. کہ ہم نے فرعون کو جو پکڑا ہے وہ عجیب بات ہے. اللہ تعالی اہل باطل کو ان کے باطل کی وجہ سے نہیں پکڑتے. اہل باطل کو ان کے باطل کی وجہ سے نہیں پکڑتے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا اہل باطل کی جنت ہے. دنیا اہل باطل کی جنت ہے. ان کے لیے تو یہ ہے کلوا وتمتعوا، کھاؤ پیو موج کرو. تمہیں اس کا موقع اس لیے دیا جا رہا ہے کیونکہ تم مجرم ہو. مسلمان بیچارہ اتنا نادان اور سیدھا کہ وہ اہل باطل کی مادی طاقتوں سے، اہل باطل کی عیش و آرام کے نقشوں سے متاثر ہو جاتا ہے. حالانکہ اگر ان کے انجام پر غور کرے تو دل سے ان کے لیے ان کی ہدایت کا فکر کرے گا، نہ کہ ان کے ملک و مال کی حفظ کرے گا. ان کی ہدایت کا فکر کرے گا اگر ان کے انجام پر غور کرے. ان کے انجام پر غور نہیں کرتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو مال و متاع اور سامان کو دیا ہوا ہے ان کی اپنی جنت میں اپنی ابدی جنت کو بلا کر غیروں کی وقتی جنت کا طالب بن جاتا ہے. اپنی ابدی جنت کو بلا کر غیروں کی وقتی جنت کا طالب ہو جاتا ہے. وقتی جنت کا طالب، اور ایسی وقتی جنت کہ شداد کو جنت بنانے کے بعد قدم رکھنے کا بھی موقع نہ ملا. اللہ نے یہ بھی دکھلایا کہ جو چیز ہم نے غیروں کے لیے بنائی ہیں، ہم نے ایسی مثالیں بھی قائم کی ہیں کہ ان غیروں کو بھی اپنی جنت سے راحت اور آرام اٹھانے کا موقع نہیں دیا. ہم اتنا جلدی ختم کر دیتے ہیں. جن کو ہم نے دنیا میں جنت دینے کا وعدہ کیا ہے، اگر ہم ان کو بھی وہ چیز نہ دیں تو پھر تم اس کی تمنا کیسے کر سکتے ہو؟ تو میں نے ساری بات اس پر عرض کی ہے کہ امت جن حالات سے گزر رہی ہے ان حالات میں جس سبب سے متعلق ہے، جو حالات جن اسباب سے متعلق ہیں، مثال کے طور پر
بیماریوں کا تعلق دواؤں سے، مقدمات کا تعلق وکلا سے، مسلمانوں کے اپنے بہت سے مسائل کا تعلق بظاہر حکام سے، حالانکہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح مختلف مسلمانوں کی ضروریات کا تعلق بظاہر ان اسباب سے سمجھا جاتا ہے۔ وہ ان حالات میں ان اسباب کو اختیار کرتے ہیں، ان حالات میں ان اسباب کو اختیار کرتے ہیں، یعنی خسارے سے بچنے کے لیے، خسارے سے بچنے کے لیے، خسارے سے بچنے کے لیے۔ فرعون نے بھی خسارے سے بچنے کے لیے مختلف تدابیر کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے یہ جتنی بھی تدابیر ہیں یہ ساری تدبیریں الٹی پڑیں گی، ساری تدبیریں الٹی پڑیں گی، یہ ساری تدبیریں الٹی پڑیں گی۔ اللہ کی شان، جو تدبیر بھی اختیار کی جاتی تھی نجات کے لیے وہی تدبیر ہلاکت کا سبب بن جاتی تھی، وہی تدبیر ہلاکت کا سبب بن جاتی تھی۔ مسلمان کا کسی بھی قسم کی تدبیر کا اختیار کرنا اللہ کی اطاعت کے بغیر اور اس کے حکم کو پورا کیے بغیر ان ساری تدابیر کو اپنے خلاف کرنا ہے، ساری تدابیر کو اپنے خلاف کرنا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے قسم کھا کے فرمایا ہے اور زمانے کی قسم کھا کر کہا ہے کہ ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے۔ خسارے سے کون بچیں گے؟ خسارے سے کون بچیں گے؟ اللہ تعالی نے 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں خسارے سے بچنے کے لیے، 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں خسارے سے بچنے کے لیے۔ اللہ نے 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں خسارے سے بچنے کے لیے، اور قسم کھائی ہے زمانے کی، قسم کھائی ہے زمانے کی۔ زمانے کی قسم اس لیے کھائی تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کسی زمانے میں خسارے سے بچنے کے لیے 2 شرط، کسی زمانے میں خسارے سے بچنے کے لیے 1 شرط، کسی زمانے میں خسارے سے بچنے کے لیے 3 شرائط، کسی زمانے میں خسارے سے بچنے کے لیے 4 شرائط۔ اللہ نے اس لیے زمانے کی قسم کھائی کہ ہر زمانے میں انسان کے خسارے سے بچنے کے اسباب 4 ہیں۔ ہر زمانے میں انسان کے خسارے سے بچنے کے اسباب 4 ہیں۔ لوگ عام طور سے سمجھتے ہیں کہ خسارے سے بچنے کے 2 ہی سبب ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ، ایمان اور اعمال صالحہ۔ امت خسارے سے بچنے کے اسباب صرف 2 جانتی ہے، ایمان اور اعمال صالحہ، کہ بھئی اللہ پر ایمان لاؤ اور اعمال صالحہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں خسارے سے نجات دے دیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسباب نجات 2 نہیں ہیں، اسباب نجات 2 نہیں ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ، بلکہ اسباب نجات 4 ہیں۔ اسباب نجات 4 ہیں، اسباب نجات 4 ہیں، 2 نہیں ہیں۔ ایمان، اعمال صالحہ، یہ دونوں کام ہر امتی کے ذمہ انفرادی ہیں کہ خود ایمان لائے اور خود اعمال صالحہ کرے، اور 2 کام اس کے ذمہ اجتماعی ہیں، دوسروں کو ایمان پر آمادہ کرے اور دوسروں کو اعمال پر آمادہ کرے۔ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر بھی ایمان اور اعمال صالحہ کی طرح یہ بھی نجات کی شرائط میں ہیں، یہ بھی نجات کی شرائط میں ہیں۔ لوگ ان 2 کو عام طور سے بھولے ہوئے ہیں، ان 2 کو لوگ عام طور سے بھولے ہوئے ہیں۔ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یہ دونوں بھی نجات کے لیے شرط ہیں، جس طرح ایمان اور اعمال صالحہ نجات کے لیے شرط ہیں۔ ان دونوں کے ساتھ یہ 2 کام اور بھی ہیں، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ تواصی بالحق کا مطلب ہے دوسروں کو ایمان پر آمادہ کرنا، اور تواصی بالصبر ہے دوسروں کو اعمال پر آمادہ کرنا۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ تواصی بالحق ہے
دوسروں کو بھلائی کا حکم کرنا، اور تواسی بالصبر ہے دوسروں کو برائی سے روکنا. صبر حرام سے رکنے کو کہتے ہیں، اسے تواسی بالصبر منکرات سے روکنا، اور تواسی بالحق معروفات کی دعوت دینا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر امت صرف سورہ والعصر میں غور کر لے تو امت کی نجات کے لیے کافی ہے. امت کی نجات کے لیے کافی ہے. اگر امت صرف سورہ والعصر میں غور کر لے امت کی نجات کے لیے کافی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اسباب نجات 2 نہیں بلکہ 4 ہیں. اسباب نجات 2 نہیں بلکہ 4 ہیں. اس زمانے میں امت نے 2 اسباب اجتماعی طور پر چھوڑے ہوئے ہیں، تواسی بالحق اور تواسی بالصبر. ان دونوں کو امت نے چھوڑا ہوا ہے. حالانکہ انہی دو کا نتیجہ ہے ایمان اور اعمال صالحہ میں کمال پیدا ہونا. اگر امت تواسی بالحق پر اور تواسی بالصبر پر نہ آئی تو ایمان اعمال صالحہ سے بھی نکل جائے گی. بعد کی 2 شرطیں پہلی دو شرطوں کے لیے اصل ذریعہ ہیں. بعد کی 2 شرطیں پہلی 2 شرطوں کے لیے اصل ذریعہ ہیں. اگر تواسی بالحق اور تواسی بالصبر امت نے چھوڑ دیا تو امت میں سے ایمان اور اعمال صالحہ بھی ختم ہو جائیں گے. اگلی یعنی پہلی 2 شرطوں کا مدار آخر کی 2 شرطوں پر ہے. ایمان اور اعمال صالحہ کا کے وجود کا مدار تواسی بالحق اور تواسی بالصبر پر ہے کہ اگر امت یہ 2 کام کرے گی تواسی بالحق اور تواسی بالصبر تو ایمان اعمال صالحہ پر قائم رہے گی. اور اگر امت نے یہ 2 کام چھوڑ دیے، ایمان کی طرف دعوت دینا اور اعمال کی طرف دعوت دینا یا بھلائی کا حکم کرنا برائی سے روکنا، اگر یہ 2 کام امت نے چھوڑ دیے تو ایمان اور اعمال صالحہ سے امت محروم ہو جائے گی. اور یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ امت میں جتنا ارتداد ہے اس کی اصل وجہ امت کا دعوت اللہ پر قائم نہ رہنا ہے. سوال یہ ہے کہ لوگوں نے یہ کام کیوں چھوڑ دیے، تواسی بالحق تواسی بالصبر. اس کے چھوڑنے کی وجہ یہ ہوئی کہ خیال عام ہو گیا کہ دوسروں کو عمل کی دعوت وہ دے جو خود عمل کرتا ہو. جو خود عمل کرتا ہو وہ دوسروں کو دعوت دے، جو خود عمل کرتا ہو وہ دوسروں کو دعوت دے. جو خود عمل نہیں کر رہا ہے وہ دعوت دینے کا اہل نہیں ہے. اس غلط خیال نے امت کو دعوت دینے سے اس غلط خیال نے روک دیا ہے. یہ خیال غلط خیال ہے کہ پہلے خود عمل کرو پھر دوسروں کو دعوت دو. یہ خیال غلط خیال ہے کہ پہلے خود عمل کرو پھر دوسروں کو دعوت دو. یہ خیال غلط خیال ہے کہ پہلے خود عمل کرو پھر دوسروں کو دعوت دو. بلکہ بات اصل یہ ہے کہ تم جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو باعتبار کمال کے، باعتبار حقیقت کے، اس کو بصفت تبلیغ کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے دعوت کا اپنے آپ کو پابند بنا کر ایمان اعمال صالحہ کی طرف دوسروں کو بلاؤ تو اللہ رب العزت ایمان اور اعمال صالحہ سے تمہیں نواز دیں گے. یہ ہے اصل کام کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے دعوت کا اپنے آپ کو پابند بنا کر، اس لیے کہ دعوت اصل میں ہے خود داعی کی اپنی ذات کے لیے. دعوت اصل میں ہے خود داعی کی اپنی ذات کے لیے. جس طرح تجارت تاجر کی اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے، جسے تجارت تاجر کی اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے، اس طرح دعوت داعی کی خود اپنی ذات کے لیے ہے. دوسروں کو بھی اس کی چیز سے نفع پہنچ جاتا ہے کہ ان کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، لیکن تاجر کی سارے مقاصد اس کی تجارت سے وابستہ ہوتے ہیں. وہ اپنی چیز کو دوسروں پر اس لیے پیش کرتا ہے تاکہ اپنی چیز میں کمال پیدا کرے، اپنی چیز میں
کمال پیدا کرے۔ دیکھو اگر کوئی تاجر مال لے کر اپنے گھر بیٹھا رہے، اس کا مال بکے گا نہیں، سڑنے والی چیز ہوگی تو سڑے گی، سڑنے والی چیز ہوگی تو سڑ جائے گی، سڑنے والی چیز ہوگی تو سڑ جائے گی۔ اور اگر سڑنے والی چیز بھی نہیں ہے تو گھر رکھے ہوئے وہ ضائع ہو جائے گی۔ یہ کہ اس کی قیمت بڑھے گی نہیں جب تک اس کو مارکیٹ میں لے کر نہیں آئے گا۔ بہت آسان سی بات ہے کہ اگر اپنے دین کو، اپنے دین کی دعوت کو دوسروں پر پیش نہیں کرو گے تو اپنے دین میں کمال پیدا نہ کرو گے۔ جس طرح اپنی دنیا کو دوسروں پر پیش کرتا ہے وہ اپنی دنیا میں کمال پیدا کرتا ہے۔ سوچو تو صحیح، جب دنیا کو اہل دنیا پر پیش کرنے سے اس میں ترقی ہوتی ہے۔ تاجر مال پیش کرتا ہے گاہک پر، تاجر مال پیش کرتا ہے گاہک پر، اس سے اس کی تجارت میں کمال پیدا ہوتا ہے، نفع حاصل ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح مسلمان کو چاہیے کہ اپنے دین کی دعوت کو مطلب پیش کرے، اس سے اس کے دین میں کمال پیدا ہوگا۔ مولانا صاحب فرماتے تھے اس راستے میں نکل کر دعوت دینا ایمان اور عبادات کی تکمیل کے لیے ہے، کہ اس ایمان اور اعمال میں کمال پیدا ہوگا۔ تواسب الحق و تواسب الصبر جو ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے۔ لیکن یہ خیال کہ پہلے خود عمل کرو پھر دعوت دو، یہ خیال غلط ہے۔ یہ بھی کہہ دیتے ہیں بعض لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جب کسی کو کسی منکر سے روکا جاتا ہے، اول تو بات یہ ہے کہ وہ منکر سے روکنے والے کو اپنا محسن نہیں سمجھتا، اپنا محسن نہیں سمجھتا، اس لیے بھی اس کی بات کو قبول نہیں کرتا۔ منکر سے روکنے والے کو اپنا محسن سمجھو، منکر سے روکنے والے کو اپنا محسن سمجھو، اس لیے کہ کسی کو منکر سے روکنے والا ایسا ہے جیسے کسی آدمی کو گڑھے میں گرنے سے بچا لینے والا، گڑھے میں گرنے سے بچانے والا۔ اگر گر کے شہید ہو گیا، گر کے اگر شہید ہو گیا تب بھی درجہ اونچا درجہ مل جائے گا، لیکن اگر جہالت سے مر گیا تو کیا ہوگا؟ اس لیے کسی کو منکر سے بچانا، کسی کو منکر سے روکنا، اس کو گڑھے میں گرنے سے بچانا ہے۔ اور کتنی اہمیت رکھتا ہے، اللہ اکبر۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دے کر فرماتے، ایک آدمی نماز پڑھا رہا ہے، امامت کر رہا ہے، 1000 کا مجمع پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، امام کی نظر پڑی کہ ایک نابینا وہ کنویں کی طرف جا رہا ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ عنقریب گر جائے گا۔ اگر ان 1000 10,000 آدمیوں کی نماز کا خیال کر کے کہ ان کی نماز ضائع ہو جائے گی، اس آدمی کو نماز چھوڑ کر نہ پکڑا تو اس کی ہلاکت کی سارا گناہ ذمہ داری اس امام پر ہوگی، اس پر ہوگی، اس امام پر، کہ میں کیسے روکتا اس کو کنویں میں گرنے سے؟ میں تو اتنا آدمیوں کا نماز پڑھا رہا تھا، اتنا آدمیوں کی نماز کا کیا ہوتا، اتنا آدمیوں کی نماز کا کیا ہوتا اگر میں اسے بچانے کے لیے نماز توڑ دیتا؟ اگر میں ان کو بچانے کے لیے نماز توڑ دیتا تو اتنے آدمیوں کی نماز کا کیا ہوتا؟ میں جب نماز پڑھانے مشغول ہوں تو اس کے روکنے کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے۔ جو لوگ اس وقت اس عمل میں مشغول نہیں ہیں، نماز کے عمل میں، ان کو چاہیے کہ وہ اس کو روک لیں، حالانکہ وہ خود دیکھ رہا ہے کہ ان قریب یہ آدمی کنویں کے اندر گر جائے گا۔ اگر یہ کہہ کر کہ مجھ پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ میں تو نماز پڑھا رہا ہوں، تو بتاؤ یہ دیکھنے والا اور اس کی آنکھوں میں اس کے دیکھتے دیکھتے وہ نابینا کنویں میں گر جاوے، ہلاک ہو جاوے، اس کا گناہ کس پر ہوگا؟ اس کا گناہ کس پر ہوگا؟ امام پر ہوگا۔ تو دیکھ رہا ہے، تیرا تو یہ خیال ہی تو ہے نا کہ کوئی اور بھی دیکھ رہا ہوگا، کوئی اور بھی دیکھ رہا ہوگا۔ اگر کسی کی نظر نہ پڑی اس پر اور تیری نظر پڑ گئی تو تو برابر کا گناہگار ہو گیا۔ سوچو تو صحیح۔ مولانا الیاس صاحب علیہ
یہ مثال دے کر فرماتے، یہ مثال دے کر فرماتے کہ ہر دیکھنے والے کی ذمہ داری ہے، ہر دیکھنے والے کی ذمہ داری ہے. اسی لیے مولانا صاحب کا ملفوظ ہے اور ملفوظات میں چھپا ہوا ہے. مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات میں ملفوظ نقل کیا حضرت کا کہ اگر کوئی شخص نفل نماز میں مشغول ہے اور کوئی نیا آدمی آ جائے اور واپس جانے لگے، یہ خیال نہیں کرے کہ میں تو نماز میں ہوں، آ جائے گا چلا جائے گا. اس کو چاہیے کہ نماز توڑ کر پہلے اس سے ملاقات کرے. اگر یہ جانے والا ہے تو پہلے اس کو دعوت دے، پھر نفل پوری کر لے. اور اگر ٹھہرنے والا ہے تو پہلے نفل پوری کر لے، پھر اس کو دعوت دے. ملفوظات میں کے چھپا ہوا ہے. ہم میں بہت سے ایسے ہیں کہ جو اس خیال سے دعوت نہیں دیتے کہ بھائی ہم تو خود ہی عمل نہیں کرتے، ہم تو خود بھی عمل نہیں کرتے. منکر سے روکنا، منکر سے سنو بات دھیان سے، منکر سے روکنا اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے. منکر سے روکنا، جو آدمی خود منکر کر رہا ہے، جو شخص خود منکر کر رہا ہے، جو شخص خود کوئی گناہ کر رہا ہے، اس کے ذمے دوسروں کو گناہوں سے روکنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس آدمی کے ذمے ضروری ہے جو کوئی گناہ نہ کر رہا ہو. ہماری بات کی طرف بہت توجہ دینی پڑے گی. جو شخص زیادہ خود کوئی منکر کر رہا ہے، اس منکر سے روکنا دوسروں کو. جو آدمی خود ایک منکر کر رہا ہے، اس منکر سے دوسروں کو روکنا اس کے ذمے اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس شخص کے ذمے ضروری ہے جو کوئی منکر نہ کرتا ہو، جو کوئی منکر نہ کرتا ہو. یہ نہیں کہ منکر سے بچنے والا تو منکر سے روکنے کا زیادہ حقدار ہے اور خود منکر کرنے والے کی ذمہ داری کم ہے، بلکہ اگر غور کرو گے تو منکر کرنے والا دوسروں کو منکرات سے روکنے کا زیادہ محتاج ہے. منکر کرنے والا دوسروں کو منکر سے روکنے کے لیے زیادہ محتاج ہے. اس لیے منکر سے روک رہا ہوں تاکہ اس منکر کی نفرت میرے اندر پیدا ہو. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو آدمی خود منکر کرتے ہوئے اس منکر سے دوسروں کو روکے گا، اس منکر سے دوسروں کو روکے گا، اس کے اندر اس منکر سے حیا پیدا ہو جائے گی.